بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، تمرین الصرف سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 23 کا تیسرا حصہ۔ کتاب سے پیج نمبر 92 ہے۔ عنوان ہے اس کا اسم ظرف۔ اسم ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت بتائے، جیسے منصرن مدد کرنے کی جگہ یا وقت، مضربن مارنے کی جگہ یا وقت، یعنی اس میں جگہ یا وقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کس جگہ یہ فعل صادر ہوا ہے یا کس وقت یہ فعل واقع ہوا ہے۔ تو اس کے دو وزن آتے ہیں، مفعل اور دوسرا ہے مفعیل۔ مفعل اس مضارع سے جس کے آئین کلمہ پر ضمہ یا فتح ہو، کہ جیسے فعل مضارع ہے ینصر، اس کے آئین کلمہ پر ضمہ ہے، ینصر یفعل کے وزن پر، اور اسی طرح یکتب، یہاں بھی مضموم العین ہے، یعنی آئین کلمہ پر ضمہ ہے، اور یفتح یہ ایسا ہے کہ جس کے آئین کلمہ پر فتح ہے۔ تو جس کے آئین کلمہ پر ضمہ یا فتح ہو اس سے بنے گا مفعل کا وزن، جیسے ینصر سے منصر مفعل کے وزن پر، اور اسی طرح یکتب سے مکتب، اور فتح کی مثال یفتح سے مفتح۔ اور مفعیل اس مضارع سے جس کے آئین کلمہ پر کسرہ ہو، جیسے یضرب، تو یہاں آئین کلمہ را ہے یفعل کے وزن پر، تو اس سے بنے گا مضرب۔ بنانے کا قاعدہ، سہ حرفی ماضی، سہ حرفی یعنی کہ 3 حرفی ماضی کے مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے سے علامت مضارع دور کر کے میم مفتوح شروع میں بڑھاؤ۔ یعنی آپ ایسا کریں گے، فعل مضارع لیں گے اس فعل سے کہ جس کا فعل ماضی 3 حرفی ہے، جیسے ینصر کا ماضی ہے نصر، نصر کے 3 حرف ہیں، تو اس سے ہم نے مضارع بنایا ینصر۔ تو سہ حرفی ماضی کے مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے سے علامت مضارع دور کر کے میم مفتوح شروع میں بڑھاؤ۔ آئین کلمہ مضموم ہو تو مفتوح کر دو، ورنہ اپنی حالت پر رہنے دو، آخر میں تنوین لگاؤ، جیسے ینصر سے منصر۔ ینصر فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم نے علامت مضارع کو دور کر کے، یعنی یا کو دور کر کے شروع میں میم مفتوح یعنی میم فتح والی زبر والی بڑھانی ہے۔ تو ینصر سے اس کے شروع میں ہم نے میم کو لگایا، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ آئین کلمہ، یعنی کہ ینصر یفعل کے وزن پر ہے، تو یہاں آئین کلمہ صاد ہے، اس کے اوپر جو ضمہ ہے اس کو ہم فتح سے بدلیں گے، تو آخری حرف جو ہے اس پر ہم لگا دیں گے تنوین۔ تو جیسے ینصر سے منصر بن گیا، اور یضرب سے مضرب۔ اس لیے کہ جو مکسور العین ہے جس کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے تو وہ مفعیل کے وزن پر آئے گا، تو اس لیے یضرب سے مضرب، یسمع سے مسمع، سننے کی جگہ یا وقت۔ گردان اس طرح پر ہوگی، مفعل کام کرنے کا ایک وقت یا جگہ، مفعلان کرنے کے 2 وقت یا جگہیں، یہ تثنیہ کی مثال ہے، اور مفاعل کرنے کے سب وقت یا جگہیں، یہ جمع کی مثال ہے۔ نصر قتل عمل زرع شرب عبد سے اسم ظرف کی گردان کریں۔ تو نصر سے منصر منصران مناصر، قتل سے مقتل مقتلان مقاتل، عمل سے عمل یعمل،
اس سے معمل معملان معامل، زرع یزرع ہے تو اس سے بنے گا مزرع مزرعانی اور مزارع، شرب یشرب، یشرب یہ مفتوح العین ہے تو اس سے بنے گا مشرب مشربان مشارب، اور اسی طرح عبد اس سے مضارع بنتا ہے یعبد، اور یعبد سے مفعل کا وزن آئے گا معبد معبدان معابد۔ اسم ظرف بنانے کے قاعدہ سے تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ اسم ظرف مضارع مفتوح العین اور مضموم العین سے بفتح عین آتے ہیں، یعنی وہ فعل مضارع جس کا عین کلمہ مفتوح ہے یا وہ فعل مضارع جس کا عین کلمہ مضموم ہے، تو وہاں سے مفعل کا وزن آتا ہے بفتح عین، یعنی کہ عین کے فتح کے ساتھ مفعل، اور مضارع مکسور العین سے بکسر عین آتا ہے کہ جیسے یضرب سے مضربن۔ لیکن بعض مضارع مضموم العین ہیں لیکن ان سے خلاف قیاس یہ اسم ظرف مکسور العین آئے ہیں، یعنی کہ مضارع جو ہے وہ ہے تو مضموم العین، مضموم العین سے اس کا جب اسم ظرف آئے گا تو وہ مفتوح العین ہونا چاہیے، یعنی کہ مفعل کا وزن ہونا چاہیے۔ لیکن عرب کے اندر کچھ مثالیں ایسی موجود ہیں کہ مضارع تو بنتا ہے مضموم العین لیکن اس سے جو اسم ظرف آیا ہے وہ ہے مکسور العین، تو یہ چیزیں بغیر قاعدہ کے ہوتی ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے عربوں سے سنا ہے ویسے ہی ہم نے آگے بیان کر دیا۔ تو جیسے ہے مسجد، اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے اور یہی کہیں گے کہ یہ اہل عرب سے اسی طرح سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو مسجد، حالانکہ مسجد آنا چاہیے کہ سجد یسجد سے یسجد مضموم العین ہے تو اس سے آنا تو چاہیے مسجد، لیکن پڑھا جاتا ہے مسجد۔ اور ایسے ہی مشرق مغرب، مسکت گرنے کی جگہ، منبت مسکن، مطلع آفتاب طلوع ہونے کی جگہ، مفرق مانگ یعنی سر کے اندر جو مانگ نکالی جاتی ہے، فرق یفرقو سے ہے، اور منسک نسک ینسکو سے۔ اب دیکھیں ینسکو جو ہے یہ فعل مضارع مضموم العین ہے تو منسکن آنا چاہیے لیکن منسکن ہے، اور اسی طرح مجزر مذبح شتر یعنی اونٹوں کو نہر کرنے کا مقام، ذبح کرنے کا مقام، اور منخر نتھنا ناک کا نتھنا، اور مرفقن کوہنی رکھنے کی جگہ۔ تو یہ سارے وہ کلمات ہیں جو مضارع مضموم العین سے بنے ہیں لیکن ان کا وزن آیا ہے مفعول کے وزن پر مکسور العین۔ آگے ہے اسم آلہ۔ اسم آلہ وہ اسم ہے جو اس چیز کو بتائے جو کام کرنے کا ذریعہ ہو، یعنی جس اوزار کے ساتھ یا اوزار کے ذریعہ سے کام کیا جائے۔ آلہ یعنی کہ کام کرنے کا ذریعہ، اس کے 3 وزن ہیں، مفعل اور دوسرا وزن ہے مفعلۃ اور تیسرا وزن ہے مفعال، اور تینوں کی مثالیں دی ہیں۔ جیسے مفعل اس وزن پر ہے مخیۃ، سوئی، سوئی چونکہ سینے کا ایک آلہ ہے، کپڑے سلائی کرنے کا آلہ ہے، اور اس طرح مفعلۃ اس وزن پر ہے مروحۃ، پنکھا یعنی ہوا دینے کا آلہ، مفعال اس وزن پر ہے مفتاح، کنجی یعنی تالا کھولنے کا آلہ۔ تو گردان اس کی اس طرح سے ہوگی، مفعل سے اگر مفعل کا وزن آئے گا تو مفعل مفعلان مفاعل، اور اسی طرح مثلا مخیۃ ایک سوئی، مخیتان 2 سوئیاں، اور مخایت بہت ساری سوئیاں۔ اور اسی طرح مفعلۃ کا وزن جیسا کہ اوپر مثال دی ہے مروحۃ، تو یہ یوں گردان آئے گی مفعلۃ مفعلتان اور مفاعل، اور
مفعال کے وزن پر اگر کوئی اسم اللہ آتا ہے تو اس کی گردان یوں ہے مفعال، مفعالان، مفاعیل۔ بنانے کا قاعدہ، علامت مضارع کو دور کر کے میم مکسور لگاؤ۔ عین کلمہ اگر مفتوح نہ ہو تو اس کو مفتوح کر دو، آخری حرف پر تنوین بڑھا دو، جیسے یضربو سے مضربن۔ اب دیکھیں کہ یضربو سے علامت مضارع کو دور کر کے شروع میں میم لگائی، اور وہ بھی کسرہ والی، اور پھر عین کلمہ اگر مفتوح نہ ہو تو اس کو مفتوح کر دو۔ اب عین کلمہ یہاں را ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، تو اس کو ہم نے مفتوح کیا، اور آخری حرف پر ہم نے با کلمہ کو تنوین لگائی، تو یہ بن گیا مضربن، مفعال کے وزن پر۔ اگر اس پر تا بڑھا دی جائے، یعنی کہ آخر میں تا کا اضافہ کر دیا جائے، تو مفعالتن ہو جائے گا، جیسے مضربن سے مضربتن۔ اور علامت مضارع کو دور کر کے میم مکسور بڑھا دو، عین کلمہ کے بعد الف زیادہ کرو، یعنی مفعال کا وزن اگر ہم نے بنانا ہے تو وہاں علامت مضارع کو دور کر کے میم مکسور لگائیں گے، اور عین کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کریں گے، اور آخر میں تنوین لگا دیں گے، جیسے یضربو سے مضرابن۔ اگر ماضی 3 حرفی نہ ہو تو اسم اللہ کا صیغہ اس سے نہیں آتا ہے، یعنی ماضی اگر 4 حرفی ہے تو اس سے اسم اللہ کا صیغہ نہیں آئے گا۔ اسم اللہ کا صیغہ آتا ہے ہر اس ماضی سے، یعنی کہ ہر اس مضارع سے جس کی ماضی 3 حرفی ہے۔ فتح، ضرب، سمیع، قرض، یقرض، کاٹنا، اس سے اسم اللہ کی گردان کریں، تو یہ گردانے اسی وزن پر جو اوپر درج کیے گئے ہیں ان اوزان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی گردانے کریں گے، جیسے فتح سے مفتاح، مفتاحان، مفاتیح، ضرب سے مضربن، مضربان، مضارب، الآخر تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔